نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں مرزا شاہزیب بھائی اٹلی سے ہیں جی۔ السلام علیکم مرزا شاہزیب بھائی، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں آپ۔ وعلیکم السلام علی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہزیب چلیے بھائی کیا آپ بھی مرزا ہو گئے ہیں؟ میری کاسٹ مرزا کو بتایا تھا میں اس ٹائم بھی۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اس ٹائم میں خالی مرزا تھا، اب آپ کے ساتھ ایڈ ہو گیا دوسرا مرزا۔ اللہ معاف میرے کرے۔ ساتھ جو اٹیچ ہو رہا ہے وہ مسلم ہے، مرزا نہیں ہے۔ مسلم اچھا، میرا سوال یہی ہے، دراصل کچھ دنوں سے بہت قسمت وہ چل رہی ہے کہ نا ہمیں کچھ بندے نا بابا کہہ رہا نہیں جی جو علی بھائی ہیں نعوذ باللہ نا، میں بتا رہا ہوں کہ وہ قادیانی ہے۔ میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا ہاں جی وجہ بتائیں یہ کیوں قادیانی ہے۔ انہوں نے گروپ میں ایڈ کیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھا ان کا یہ عقیدہ ہے کن فایا کون والا نا۔ میری ان سے کافی دیر ڈبیٹ ہوئی، میں کہا یار ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کو خدا ہی بنا دے گا، وہ تو ایک ڈیفینیشن دے رہے تھے۔ دیکھو جی آپ جو خواہش کریں گے آپ کو مل جائے گی، جی ٹھیک جی، ہے۔ وہ کہہ رہے اور میں نے اس میں شاہزیب جی بھائی میں نے یہ بھی بولا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہوگا۔ آپ ادھر ہی رک جائیں، ان کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، ان کا جواب مجھے پتا ہے۔ انہیں کہیں کہ تمہارا جو عبد القادر جیلانی تھا اس نے مردے کو کہا تھا کم باذن اللہ، تو تم دنیا میں عبد القادر جیلانی کو کن فیکون مانے ہوئے ہو، جنت میں ہمارے لیے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ پہلے تو اپنے عبد القادر کی اور اس کے ماننے والوں کی خبر لو۔ ٹائم قیامت ہے کہ اس کا جواب دینا ہے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی نے کم باذن اللہ کہا کہ کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اسے چاہیے تھا وہ دعا کرتا یا اللہ جی میری بڑی خواہش ہے یہ مردہ زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے، پھکا دے دیا میں نے، ٹائم قیامت تک ہے۔ اچھا دوسری بات، قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ میں اللہ کے اذن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ میں دعا کرتا ہوں سامنے مٹی کی مورت رکھ کے اور پھر دعا کرتا رہتا ہوں پھر اللہ میری خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں پیغمبروں نے کن فیکون کیا ہوا ہے، آخرت میں اگر اہل ایمان کے لیے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہو گیا ختم، ٹائم قیامت تک۔ اگلا سوال کریں۔ وہ چلو ہاں ہمیں تو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے، وہ کچھ بندے ٹھیک ہے، کو نا ان کو بھی پتہ چل جائے گا جب انہیں جی آپ جی عبد جی القادر جیلانی کی مثال دیں گے نا اور جی انہیں جی یہ جی جی بتائیں گے تم لوگ نعت میں پڑھتے ہو چاہے تو اشاروں سے اپنے کہا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ ہاں وہ بڑا انجینئر بڑی دائی ہے، یہ سارے مرے اور زندہ بریلوی بھی زندہ ہو جانا، انجینئر صاحب دی ایک گل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ بریلوی ہے، اگے ٹورو، اگلا سوال کرو، ایک ختم۔ اچھا ختم ختم۔ اچھا علی بھائی دوسری جگہ نا آپ کی ایک ویڈیو ہے، میں نے دیکھی تھی، میں نے پوری بھی دیکھی ہے، آپ نے اس میں میرے طرف کافی بندوں نے کلپ بھیجے ہیں کیونکہ میں آج کل آپ کے اسٹیٹس لگاؤں تو میرے خلاف کافی دنیا ہوئی ہوئی ہے آج کل۔ اچھا ویڈیو میں یہ تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جو قادیانی ہے ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے، تو اس کی ڈیفینیشن اب مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی نا۔ پھر وہ پہلی حتمن بات، ہاں جی میں آپ کو جی بتاتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جس نے بھی کلپ بھیجا نا وہ میرا کلپ نہیں ہے، میرا کلپ وہ ہے جو میرے چینل پہ ہے۔ مثلا میں آپ کو کلپ بھیجوں قرآن سے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، آیت تو قرآن کی ہوگی لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے۔ میری آیت یہ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب شاہ زیب صاحب کہیں گے نہیں یہ پہلا حصہ تو آپ کا ہی ہے قرآن جی، قرآن کہے گا میں تو یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا قرآن سے اگر میں آپ کو آیت بھیجوں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور میں صرف اتنا بھیج دوں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک مریم اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کہے گا کہ میرے اندر یہ نہیں لکھا ہوا، میرے اندر یہ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ انجینئر صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کہا کہ یہ منافق ہے، تو آپ مجھے بتائیں بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے کسی مسلمان کو کافر یا منافق کہا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ منافق نہ ہوا، تو اس حدیث کے تحت تو حضرت عمر خود کافر اور منافق ہو گئے۔ اب یہ بخاری میں بھی لکھا ہے مسلم میں بھی لکھا ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم کہیں گے نہیں لکھا ہوا، وہ کہیں گے یوں نہیں لکھا ہوا، وہ یوں لکھا ہوا ہے
کہ اس صحابی نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی اور حضور کی مخبری کر دی تھی مشرکین عرب کو. پھر حضرت علی کو پیچھے حضور نے بھیجا. مولا علی نے اس عورت کے جوڑے سے خط برآمد کیا اور جب خط حضور کے پاس آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا گلا کاٹوں جس نے نبی کے ساتھ غداری کی. تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو عمر, بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. پھر قرآن میں آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا یا ان لوگوں کے ساتھ دوستی کاٹتے ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں لے کے چیپٹر میں ڈالا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو منافق یا کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک ادھر آ جائیں جو قادیانیوں کے بارے میں بات ہوئی تھی, اس میں کئی دفعہ اس پہ جواب دے چکا ہوں. اس کی وجہ سے تو کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے, کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اور کئی مسلمان بریلویوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. مسلمان بریلویوں نے اسلام قبول کیا. بریلوی مسلمان ہے لیکن وہ بریلوی مسلم ہے. وہ بریلوی مسلمان اس وقت ہوتے ہیں جب وہ خالی مسلمان ہو جائیں. کئی بریلوی مسلمان جو ہے نا وہ خالی مسلمان ہوئے اور کئی اہل حدیث مسلمان خالی مسلمان ہو گئے اس بات کی وجہ سے. بلکہ یہ تو میں نے مفتی انیف قریشی صاحب نے مجھے پہلی دفعہ فون کیا 2018 میں کہ تم نے یہ کہا ہے. میں نے کہا یہ تو تعلیق بالمحال میں نے بات کی ہے, تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ, سورہ زخرف آیت نمبر 81, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. تو اللہ کا تو بیٹا ہے ہی نہیں ہے تو پھر کیوں قرآن میں آیا؟ قرآن میں جب آیا لم یلد ولم یولد تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نبی کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھتا. یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اسے پوچھ رہا ہوتا. اب میں نے یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ قادیانی اگر مجھے مسلمان مان لیں باوجود اس کے کہ میں قادیانیوں کے کلیم کیے ہوئے جھوٹے پیغمبر کو دجال مانتا ہوں, اس دجال کو دجال کہتے ہوئے بھی اگر کوئی قادیانی مجھے کہنا تم مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس دجال کو نبی نہیں مان رہا. اگر میں کہوں شاہ زیب بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کو پیغمبر نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اور اگر وہ ان کو پیغمبر مان رہا ہے تو کسی ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانے گا جو انہیں پیغمبر نہ مانے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ میں نے قادیانیوں سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے مسلمان مان لو باوجود اس کے کہ تمہارے جھوٹے پیغمبر کو میں دجال سمجھتا ہوں تو میں تمہیں مسلمان مان لوں گا. کیوں؟ تم نے مجھے مسلمان مان کے ثابت کر دیا کہ وہ دجال ہے, مسلمان نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تمہارے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے. جب تم نے مجھے مسلمان مان لیا باوجود اس کے کہ تمہارے جھوٹے پیغمبر کو میں دجال کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری بات ٹھیک مان لی ہے کہ وہ دجال ہے. اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ فلسفیانہ جب گفتگو ہوتی ہے اس میں اس طریقے سے بات کی جاتی ہے. جب میں نے وہ انیف قریشی صاحب کو میں نے بتایا وہ کہتے ہیں یار ان بیچاروں کو پتا کوئی نہیں ہے نا تو تم ان کے سامنے یہ بات کر رہے تھے, اچھا یہ بات تم نے کی تھی. تو میں نے کہا تو قرآن میں ملی. کہتے ہیں ہاں نہیں اسے تعلیق بالمحال کہتے ہیں, مجھے پتا ہے تعلیق بالمحال تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹائم قیامت تک ہے وہ قادیانی لے کے آئے جو مجھے مسلمان مان لے. جب وہ آئے گا ہی نہیں تو بات ختم. جس طرح قیامت تک اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا ہی نہیں تو اللہ کی بات غلط نہیں ہوئی ہے جو اللہ نے کہا کہ نبی فرماؤ اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھتا. تو اللہ کی بات غلط نہیں ہوئی ہے. نہ اللہ کا بیٹا ہونا ہے اور نہ نبی نے کسی اور کو پوچھنا ہے. اب آپ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ بات کیوں کی تو نے, یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی جب تو کہہ چکے لم یلد ولم یولد. تو یہ ڈنگر ہے میرے بھائی, یہ علم کی دنیا ہے. پہلی دفعہ ان کو کوئی وہ جس طرح کہتے ہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں. پتا چلے گا کہ علم کس چیز کا نام ہے. کہانیاں کرانے کا, اسٹوریاں سنانے کا نام علم نہیں ہے. چلے آپ کے 2 سوال پورے ہو گئے. جزاک اللہ علی بھائی, انشاءاللہ پھر ملاقات پاکستان میں ہوگی. میں نے ان کو مجھے جاتے ہیں پوری ویڈیو بھیجے تو انشاءاللہ اب اگر بلال بھائی نے شرارت کی اور اس کا کلپ بنا دیا تو اس میں ختم ہو جائے گی اور انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے بلال بھائی لگتا آپ کو میری ویڈیو دکھائی نہیں الحمدللہ. یہ کہتے ہیں میں خود کلپ بنا کے اپنے چینل پڑھ کے انشاءاللہ انگلینڈ میں 5 تاریخ کو پروگرام ہے. آپ بے فکر ہو جائے. ہمیں میرے آپ سے میرے اسلامی دوست ہیں آج وہ بھی کلیئر ہو گئے ہیں.
और ये मेरे मैंने तो- पहले ही क्लियर किए हुए हैं मेरे भाई। मेरे आप एक वीडियो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं ना, तो अपने टीचर का हुक्म मानते हुए ना ये क्लिप ये बंद करके ना, ये वीडियो बंद करने के बाद ना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी एक वीडियो देखनी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट की अदालत में। उसमें इससे ज्यादा तल्ख अंदाज में मुझसे ये दोनों सवाल और ऐसे सवाल हुए हैं जो अभी आपको पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े इतराजात हैं। वो आप देखें, मैंने एक बात का जवाब दिया है। बाकी लोग मरते हैं ना तो उनके पिछले जवाब देते हैं। इंजीनियर साहब इस प्लेनेट अर्थ पे अल्लाह ताला की तरफ से उसके नबी के वो वैसे सच्चे गुलाम है कि जो अपने मरने से पहले ही अपने ऊपर हर झूठे इल्जाम का जवाब देके जा रहे हैं। मुझे कब्र से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे किसी स्टूडेंट को जवाब देने की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी मंजी ठोक के जा रहे हैं सारे गुस्ताखान दी, अल्लाह ने फजल ना यूट्यूब हाफिज अल्लाह दी बरकत नाल माशाअल्लाह। अली भाई इंशाल्लाह आप देखें मेरे स्टूडेंट्स को मेरे लिए कोई दफा नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी जिंदगी मंजी ठोक के जा रहे हैं सारे दिन इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अली भाई आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर आपका ये वाला स्टूडेंट भी ना इंशाल्लाह इनको डालने लगा बहुत बुरा वक्त, बेफिक्र हो गया। फीमान अल्लाह। अल्लाह